السلام مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑے گا. فی الحال ہم نے جس مکتوب کا انتخاب کیا ہے وہ ایک تو ایک مکتوب ہے، لیٹرز ہے. آپ کو پتا ہے نحو البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، خطبات، مکتوبات اور کلمات رسال. ہم نے مکتوب کا انتخاب کیا اور مکتوب کا نمبر مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقاموں کی ترتیب میں 31واں نمبر ہے. اور یہ 31واں نمبر وہ مکتوب ہے جو مولا نے جنگ صفین سے واپسی پر اپنے فرزند امام دوم امام حسن مجتبی علیہ السلام وصیت کے طور پر مولانا نے اس کو ارشاد فرمایا. ایک بار پھر دونوں اماموں کی زبان پر درود بھیجیں محمد و اگر صرف ابتدائی جملے کو ہم پڑھیں تو علامہ سید رضیم ارشاد فرماتے ہیں للحسن ابن علی علیہ السلام كتبها الیہ بحاضرین منصرفا من صفین. صفین سے پلٹتے وقت جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے وصیت نامہ تحریر فرمایا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد. اس مکتوب کے اندر جو امام نے وصیت کے طور پہ تحریر فرمایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کائنات کے حقائق تعبیر کر سکتے ہیں، کائنات کے قوانین تعبیر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اس بات کی آپ کی خدمت میں تشریح تھوڑی سی عرض کر دوں. چونکہ تبرکاً چاہتا ہوں چند جملے پہلے پڑھ لوں، ایسا نہ ہو کہ میں چند جملوں سے محروم رہ جائیں. لہٰذا میں چند جملے پہلے پڑھ لیتا ہوں آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کے اوپر کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر توفیق کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد علیہ. فرمایا من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الزام للدنيا الساكن مساكن الموتى والداعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرز الأسقام ورحيمة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وسريق الشهوات وخليفة الأموات. جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس مکتوب کے اندر بالاخص اور نہج البلاغہ بالعموم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قوانین کی صورت میں ہیں. ایک دفعہ آپ کو ایسی چیز بیان کرتے ہیں جو حکم ہو، ایک دفعہ آپ کو ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو قانون کی صورت میں ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں بہت عام فہم اور بالکل عوامی مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس ہم کو آپ سے کہے چونکہ سردی کا وقت ہے آپ مثال کے طور پر اپنے آپ کو گرم رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ایک حکم کے اندر بیان ہوا کہ آپ اپنے آپ کو گرم رکھیں. اگر کوئی اس حقیقت کو بیان کرے اور کہے کہ اگر انسان سردی میں مبتلا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، مثلا اگر کوئی سردی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو فلاں بیماری لگ جاتی ہے. یہ جو پہلی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور دوسری بات اس حقیقت کے اوپر مبنی ایک حکم ہے. پورا دین آپ کو 3 حصوں میں نظر آئے گا. اگر آپ دین کے اوپر غور کرتے چلے جائیں آپ کو دین 3 حصوں میں نظر آئے گا. کچھ دین کے اندر حقائق ہوں گے، کچھ دین کے اندر ویلیوز ہوں گی جن کو ہم اقدار کہتے ہیں، اور کچھ دین کے اندر احکام ہوں گے. میں اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر کراچی میں اس کے اوپر ایک سلسلہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں سے صرف ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. مثلا آپ کے پاس ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے توحید، کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بنانے والا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کے اوپر مبنی کچھ ویلیوز ہیں، اور ویلیوز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، اس خدا کی بندگی بہت اچھی ہے. اگر یہ 2 باتیں آپ قبول کرتے ہیں تو تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اس کی بندگی میں نماز پڑھنا واجب ہے. اقیم الصلاۃ. آپ پورے دین کو 3 حصوں میں پائیں گے، یا کوئی حقیقت ہوگی جو بیان ہوگی، یا کوئی ویلیوز ہوں گی، اقدار ہوں گی جو اس حقیقت کی بیس پر ہوں گی،
یا ان اقدار کی بیس پر کچھ احکام ہوں گے جو آپ کو سننے کو ملیں گے. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم معمولاً احکام سن رہے ہیں اور ان عقائد اور ویلیوز کے اوپر کام نہیں کر رہے. اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہم احکام کی پیروی نہیں کر پاتے. مثلا کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب دین کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو محروم تصور کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت سادہ سی اگر مثال عرض کروں تو بہت دفعہ ایسا ہوگا جو میوزک نہیں سنے گا دین کی وجہ سے وہ یہ سوچے گا کہ دوسرے تو مزے لے رہے ہیں اور ہم اس مصیبت میں. اگر آپ کو رات کو سونے کے باوجود صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ جو دین پہ عمل نہیں کرتے ان کی کتنی عیاشی ہے, ان کو صبح بھی نہیں اٹھنا, اور ایک ہم ہے جس کو بار بار اس مشکل میں پھنسنا ہے. اگر آپ دین کے نام پہ صدقات خیرات کرتے ہیں, واجبات کو انجام دیتے ہیں, تو ممکن ہے آپ یہ سوچیں گے کہ دیکھو دین کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ تو اپنی ساری کمائی کو استعمال کرتا ہے, اور ہم جو دین پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنی کمائی سے بھی دینے میں مجبور ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب حقائق کے اوپر یقین کم ہوگا. اگر حقائق پہ یقین کم ہو تو پھر حکم کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر حقیقت کسی کو پتہ چل جائے تو حکم پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا, وہ خود سے بھاگ بھاگ کے عمل کر لے گا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بھوکا شخص بیٹھا ہو, اس کے سامنے کھانا رکھا ہو اور آپ کہیں کہ نہ کھائے تو اس کے لیے اس حکم کی پیروی بہت سخت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو بتا دیں کہ اس کھانے کے اندر زہر پڑا ہوا ہے, اب آپ اس کو دعوت بھی دیں اور وہ بھوکا بھی ہو, اب بھی نہیں کھائے گا, کیونکہ اس کو ایک حقیقت پتہ چل گئی ہے. بدقسمتی سے ہم ابھی تک گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے, نہ گناہ کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ اس سے دور خود سے چلے جائیں, نہ ثواب کی حقیقت کو سمجھ پائیں کہ خود اس کی طرف لپک کے جائیں, بلکہ بار بار ہمیں گناہ اور ثواب کے معاملے میں اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. ہر گناہ ہر ثواب کے اوپر اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس مثال کو تصور کیجیے جس میں پتہ ہے کہ کھانے کے اندر زہر ہے تو کسی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زہر نہیں کھائے گا, دعوت بھی دی جائے تو نہیں کھائے گا. بس ایک مشکل ہے ہمارے سامنے, ہمیں حقائق نہیں پتا, اور ان حقائق کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے دسیوں مشکلات ہیں جس میں ہماری زندگی مبتلا ہوئی ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے. ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے, اور ان روایات کے اوپر عمل کرنے والے مستند ترین روایات سمجھتے ہیں ان روایات کو. اس میں موجود ہے کہ اللہ نے فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے. یہ رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے. البتہ بیان کرتا ہوں کہ رزق کا مطلب صرف دولت نہیں ہے, رزق کا مطلب اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے مجھے اور آپ کو معنوی کمالات, یہ دنیا کے کمالات نصیب ہو سکتے ہیں. خدا متعال نے اس وقت کو رزق کی تقسیم کے لیے رکھا ہے. اچھا, اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ آپ اللہ کی خاطر اس وقت سے اس وقت تک جاگتے رہیے, اور ہمیں اس حقیقت پہ یقین نہ ہو تو ہم نہیں جاگیں گے, اور اگر جاگیں گے بھی تو پڑھتے رہیں گے کہ ہمیں کس مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا. اچھا, اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آدھی سے زیادہ آسان ہو جائے گی, حتیٰ دولت کمانے میں, اگر آپ اس ٹائم میں جاگتے رہیں, تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح جاگیں گے جیسے آپ اپنی جاب کے لیے جاگتے ہیں, آپ جاگیں گے. اچھا, مشکل کیا ہے پھر, ابھی کیوں نہیں جاگ رہے؟ سادہ سی بات ہے, حقیقت پہ یقین نہیں. اگر حقیقت پہ یقین ہوتا تو ہم جھوٹ سے ایسے ہی بھاگتے جیسے کوئی موت سے بھاگ رہا ہوتا, جیسے کوئی آگ سے بھاگ رہا ہوتا. یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے. اچھا, وہ حقائق ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ حقیقتیں پتہ کہاں سے چلنی ہے؟ دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہیں یہ مادی دنیا کے حقائق بیان کر سکتے ہیں. آپ کسی دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جائیے, آپ فزکس پڑھیے, پی ایچ ڈی کیجیے, پوسٹ پی ایچ ڈی کر لیجیے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ چاہیے سوشیولوجی, سائیکالوجی, اور مثال کے طور پر فلسفی, ہسٹری, کسی بھی سائنس کے اندر چلے جائیے, وہاں پر جائیے, ان کے پرسپیکٹو کے اندر جو حقائق ہیں وہ آپ کو اطلاع دے سکتے ہیں. لیکن کون اس حقیقت کو بتائے کہ اس دنیا اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی دنیا ہے ان کا رابطہ کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس دنیا اور آخرت کا رابطہ کیا ہے؟ کون بتائے کہ اس دنیا میں آپ کیا کریں گے اللہ کے فرشتے بھی آپ کی نصرت کے لیے آ جائیں؟
ان حقائق کا علم صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہے. اور میں نے عرض کیا بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ کہ ہم اس سے محروم ہیں. اب ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اس مشکل کے ساتھ کہ ہم اس علم کو نہیں جانتے. ایک روایت 5ویں امام کی اپنی خدمت فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. اب صرف مشکل یہ ہے کہ اس علم کو میں اور آپ حاصل کرنے کی طاقت کیسے لے کے آئیں گے. اب کئی اعتبار سے آپ کے اوپر، آپ کے لیے اس مشقت کو انجام دینا سخت ہے. کئی اعتبار سے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھر بار سے دور ہوں گے، اپنی زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو روزگار کے سلسلے میں مشکلات سے مبتلا ہو گئے ہوں گے. نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس فی الحال ایسی کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان امور کی طرف توجہ دے سکیں، اور وہ جو یہاں پر آ رہے ہوں گے اس کے لیے بہت قربانی دے رہے ہوں گے. مجھے اس بات کا احساس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زندگی انہی کاموں میں بیت جائے اور ہم علوم اہل بیت سے محروم رہیں؟ کیا یہ حل ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حل نہیں ہے. قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے کہ خدا چونکہ ہم اپنی مادی مشکلات میں مبتلا تھے لہذا ہم تیری معنویت سے، تیرے دیے علوم سے محروم رہ گئے. اگر اس مشکل کو ہمیں حل کرنا ہے تو اس کا ایک آسان راستہ ہمیں دیکھنا ہوگا جس پہ کافی لوگ عمل بھی کر سکیں اور ظاہر دنیا کے اندر بھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے. اس کا جو ایک راستہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں سے کم از کم چند منٹس روزانہ علوم اہل بیت پر وقف کر دیجیے. تو آپ اپنی زندگی میں سے بہت سارے منٹس بہت ساری فضول جگہوں پہ بھی وقف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی مجھے تقریباً یقین ہے اس بات کا کہ اگر کوئی کہے میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس جملے کو قبول نہیں کر پاتا. وقت ہے، توجہ نہیں ہے ہمارے پاس، ارادہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا اگر توجہ اور ارادہ ہو جائے تو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ سادہ سی بات ہے، جو بلاغہ آپ کے پاس ہوگی کہیں نہ کہیں. جو لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے سروکار رکھتے ہیں ان کو دنیا کی ہر بڑی زبان کے اندر نہج بلاغہ مل جائے گی. اتنا صرف کر لیجئے کہ زندگی کے چند منٹس ہر روز اس کتاب کے اوپر دینا شروع کر دیجیے. 10 منٹ دے دیجیے، 15 منٹ دیں، جو آپ کے لیے ممکن ہے. 10 منٹ دیجیے، 10 منٹ ہو جائے. 15 منٹ کرنا چاہتے ہیں 15 منٹ کر لیجیے. اتنا کر لیجیے، اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے 2-3 چیزیں عجیب و غریب ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے پہلے تو کچھ چیزیں آپ کو ایسی پڑھنے کو ملیں گی جو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیں گے. پہلے آپ کے ذہن میں شوق آئے گا. اب دیکھیے میں چند جملات آپ کی خدمت میں اس کی ترجمے میں عرض کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں پائے گا کہ مولا یہ جملات ارشاد فرمائیں گے. لیکن یہ کتاب نہج البلاغہ آپ کے سامنے اسی لیے میں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. ویسے مجھے حفظ بھی نہیں ہے لہٰذا مجھے پڑھنا بہت ضروری ہے اس میں سے، لیکن میں ہاتھ میں اسی کو اور اطمینان کے لیے لے لیتا ہوں تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہاں کتاب نہج البلاغہ ہی ہے اور اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد